मेरी शादी को दूसरा महीना था। सास मुझे हर वक्त झड़कती रहती और मेरे शौहर के कान भरती रहती। एक दिन तो हद हो गई, मामूली सी बात पर सास ने मुझे खूब मारा। रात हुई तो मैं रोती हुई सो गई। आधी रात को अचानक सास ने चीखना शुरू कर दिया। की तो पता चला कि मेरी शादी को अभी दूसरा महीना ही हुआ था। नए ख्वाब, नए रंग और दिल में हजारों उम्मीदें की। सोचा था कि ये सफ़र मेरी जिंदगी का हसीन तरीन मोड़ होगा। शादी से पहले जब अम्मा मेरे जहेज की एक एक चीज़ तैयार करती थी तो उनकी आंखों में सुकून और खुशी नजर आती थी। वो बार बार कहती थी, बेटी अब तुम्हारा घर बसने वाला है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, शौहर पढ़ा लिखा और शरीफ है, तुम्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं भी ये सब सुनकर मुतमाइन हो जाती। दिल में ख्याल आता कि वाकई अब एक नई दुनिया मेरा इंतज़ार कर रही है, एक दुनिया जिसमें मोहब्बत होगी, इज्जत होगी और सुकून होगा। लेकिन हकीकत के दरवाजे पर जब कदम रखा तो ख्वाबों के पर्दे एक एक करके चाक होने लगे। शादी के पहले दिनों में तो सब ने हंसकर बातें की, खुश अखलाकी दिखाई, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए हकीकत का चेहरा खुलता गया। मेरी सास का रवैया मुझे हिला कर रख देता था। वो मामूली सी बात पर भी मुझे झड़क देते। कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो ताने देते, कभी कपड़ों में जरा सी कमी रह जाए तो सख्त जुमले सुनने को मिलते। मैं दिल ही दिल में बर्दाश्त करती, सोचती कि नया रिश्ता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ ठीक होने के बजाय मामला दिन बदन बिगड़ता ही गया। सास के सख्त जुमले और झड़कियां तो बर्दाश्त कर लेती थी, मगर जो बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा जख्मी करती वो ये थी कि वो मेरे शौहर के कान भरती रहती। मैंने कई बार महसूस किया कि शौहर मेरे साथ अच्छा रवैया रखते, लेकिन माँ के एक दो जुमलों के बाद उनका अंदाज बदल जाता, वो खामोश और सर्द हो जाते। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मेरा जवाब देना ही छोड़ दिया। मैं सोचती कि ये कैसा इंसाफ है। एक तरफ मैं इनके लिए सब कुछ छोड़कर आई हूँ, अपना घर, अपने वालदैन, अपनी बहन भाई की दुनिया, और दूसरी तरफ वो हैं जो मेरी एक बात पर भी भरोसा नहीं करते। सास की जबान की सख्ती कभी कभी इतनी बढ़ जाती कि मेरा दिल चाहता कि फौरन घर वापस चली जाऊं, मगर अम्मा अबा के ख्वाब और अपनी इज्जत का ख्याल मुझे रोक देता। मैं चाहती थी कि सब्र और बर्दाश्त के जरिए सबका दिल जीत लूं, मगर दिल जीतने के ख्वाब भी रोज बरोज बिखरते जा रहे थे। एक दिन तो हद हो गई, बात निहायत मामूली की। मैंने खाने में दाल जरा पतली कर दी कि सास ने बर्तन देखा और अचानक आप बगोला हो गईं। वो चीखने लगे कि तुम्हें कोई काम नहीं आता, ये खाने का तरीका है। मैंने नरमी से कहा, अम्मा जी ज़रा पानी ज़्यादा डल गया था, अब ठीक कर देती हूँ। मगर मेरी वजाहत ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। अचानक उन्होंने हाथ उठाया और मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की गूंज सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे दिल की गहराइयों में सुनाई दी। में चंद लम्हे पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही, आंखों से आंसू बने लगे, मगर जबान खामोश रही। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोझ हूँ, एक नौकरानी हूँ जो सिर्फ हुक्म बजा लाने के लिए यहाँ मौजूद है। वो दिन मेरी जिंदगी का एक भारी दिन था। शाम तक मैं खुद को कमरे में कैद किए बैठी रही। शौहर आए तो मैं चाहती थी कि सब कुछ कह दूं, अपना दर्द बयान करूं, मगर इनके चेहरे पर वही माँ के कहे के असरात नुमाया थे। उन्होंने बस ये कहा कि अम्मी की बातों को दिल पर ना लिया करो, वो बड़ी हैं, उनकी आदत है। मैं सोचती रही कि अगर जुल्म करने वाले की ये आदत है तो क्या जुल्म सहने वाले की ये किस्मत है। रात आई तो दिल में भारी बोझ लिए बिस्तर पर लेट गई, आंखों से आंसू रुके नहीं। मैंने करवट बदल बदल कर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर हर बार वो थप्पड़ की आवाज़ कानों में गूंजती। बिलाखिर में दुआ मांगते मांगते रोती हुई सो गई। दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर मैंने क्या कसूर किया है जो ये सब सहना पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाली रातें और आने वाले दिन मेरे लिए कैसी कैफियत लेकर आएंगे। मुझे खबर नहीं थी कि वही सास जो मुझे हकीर जानती हैं एक दिन अपने ही अमाल की सजा भुगतने वाली हैं। इस वक्त तक मैं सिर्फ एक साबिर बहू थी जो खामोशी से सब कुछ सह रही थी, मगर वक्त के पर्दे के पीछे मकाफात अमल अपनी कहानी लिख रहा था। सास के ताने और डांट डपट अब मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके कि मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए कई जवाब ढूंढे। कभी सोचती कि शायद मैं वाकई ना तजर्बाकार हूँ, अभी नए घर में आई हूँ, वक्त के साथ सीख जाऊंगी। कभी सोचती कि ये सब आजमाइश है, अल्लाह मुझे सब्र का अजर देगा। लेकिन दिल का दर्द और दिल की तन्हाई दिन बदन बढ़ती जा रही थी। सुबह का वक्त होता तो मैं उम्मीद के साथ जागती कि शायद आज का दिन कुछ मुख्तलिफ हो, शायद आज अम्मा जी खुश हो जाएं। मगर नाश्ते से लेकर रात के खाने तक छोटी छोटी बातों पर इल्ज़ाम, ताने और नफरत भरी नजरें मेरा पीछा ना छोड़ते। कभी बर्तन धोने में देर हो जाती तो ताना मिलता, कभी चाय ज़रा हल्की हो जाती तो कहते अपनी माँ के घर में ऐसे ही सब कुछ करती थी, और मैं दिल ही दिल में टूट जाती। शौहर का रवैया भी मेरी तकलीफ में इजाफा करता।
وہ مجھے براہ راست کچھ نہ کہتے لیکن ان کے بدلتے تیور میرے دل کو زخمی کر دیتے۔ جب ساس انہیں میرے خلاف کچھ کہتے تو وہ فوراً میری طرف شک بھری نظر ڈال کر خاموش ہو جاتے۔ وہ خاموشی میری روح پر بوجھ بن جاتی کہ میں سوچتی کہ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیں تو پھر میرا سہارا کون ہے۔ میں کئی بار چاہتی کہ سب کچھ صاف صاف شوہر کو بتا دوں، ان سے کہوں کہ آپ کی ماں مجھے جھوٹے الزام دیتی ہیں، میری باتیں توڑ مروڑ کر آپ کے کانوں میں ڈالتی ہیں، لیکن زبان ساتھ نہ دیتی۔ ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ الٹا مجھے ہی قصوروار نہ ٹھہرا دے۔ اس ڈر نے میرے دل پر ایک خاموش قفل لگا دیا تھا۔ ایک شام کا واقعہ تو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے بڑی محبت سے شوہر کے لیے چکن بنایا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ تعریف کریں، خوش ہوں، شاید یوں میری قربانیوں کو سمجھ سکیں، لیکن جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھے ساس نے جھٹ سے کہا، دیکھنا ذرا سا بھی ذائقہ نہیں ہوگا، تمہاری قسمت ہی خراب ہے جو ایسی بیوی ملی۔ شوہر نے پہلا نوالا کھایا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے کھاتے رہے۔ میرے دل نے چاہا کہ وہ ایک بار کہہ دیں، نہیں امی یہ اچھا بنایا ہے، مگر ان کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ اس لمحے میرا دل اندر ہی اندر کٹ گیا۔ گھر کی فضاؤں میں ایک عجیب سا زہر گھلتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی مسکرانے کی کوشش کرتی ساس کی کڑوی باتیں میری ہنسی چھین لیتے۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے والدین سے ملومہ کے گلے لگ کر خوب رون، لیکن خود کو روک لیتی، سوچتی کہ اگر انہیں سب بتا دیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش ہے، سکی ہے، میں ان کے خوابوں کو کیسے چکنا چور کر دوں۔ راتوں کو میں اکثر جاگتی رہتی، اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے سوچتی کہ آخر کب تک یہ سب سہنا پڑے گا۔ کبھی اللہ سے دعا مانگتی کہ یا رب مجھے ہمت دے۔ کبھی دل میں آتا کہ یہ سب ختم ہو جائے، مگر پھر اماں کی صورت آنکھوں کے سامنے آ جاتی، ان کی محبت اور دعائیں مجھے مضبوط کرتی رہتی۔ ساس کے تانوں کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں بھی مجھے چبھتی کیں۔ وہ ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی غیر ہوں، جیسے میں اس گھر کی عزت نہیں بلکہ بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی لگتا جیسے وہ مجھے اپنے بیٹے سے چھین لینے والی دشمن سمجھتی ہیں۔ یہ سوچ میرے دل کو اور بھی زخمی کرتی۔ میں تو محبت چاہتی تھی، عزت چاہتی تھی، لیکن یہاں تو مجھے بس تحقیر اور نفرت ملتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا لیکن میری تنہائی اور دب بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا وجود اس گھر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، بس ایک نوکرانی کی طرح دن رات کام کرنا، سننا، سہنا، یہ سب میری زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ ظلم یوں ہی نہیں رہے گا۔ وقت کے دریچوں میں کچھ ایسا لکھا جا چکا تھا جو سب کے لیے سبق بننے والا تھا، مگر اس وقت میں بس ایک بے بس بہو تھی جو اپنی قسمت اور اپنی زندگی کے امتحان میں صبر اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب راتوں میں سے ایک کی۔ دن بھر کی تھکن اور آنسوؤں کے بعد میں جلدی ہی سو گئی کہ شوہر حسب معمول خاموش رہے، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا۔ میں نے کروٹ لی اور دل میں دعائیں پڑھتے پڑھتے نیند کے حوالے ہو گئی، لیکن رات کے پچھلے پہر اچانک ایک ایسی آواز نے مجھے چونکا دیا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اندھیرے کمرے میں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے زور سے چیخ ماری ہو۔ پہلے پہل سوچا شاید میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار واضح طور پر پہچان لیا کہ یہ ساس کی چیخ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، شوہر بھی چونک کر جاگ گئے۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف گئے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ساس فرش پر بیٹھے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بری طرح چیخ رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ان کے چہرے پر وحشت طاری کی آنکھیں خوف سے باہر کو نکلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں اس حالت میں دیکھا تھا۔ پورا گھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیور اور نندے بھی دوڑ کر آ گئیں، سب حیران اور خوفزدہ تھے۔ شوہر آگے بڑھے اور امی کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی انجانی شے سے لڑ رہی تھیں، کبھی ہوا میں ہاتھ مارتی، کبھی زمین پر سر پٹکتی۔ میں نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس دینا چاہا، مگر انہوں نے ایسے ہاتھ جھٹکا کہ گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ان کی آوازیں پورے محلے میں سنائی دے رہی تھیں، پڑوسی بھی دروازے پر جمع ہونے لگے، سب حیران تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد جب ان کی چیخیں کچھ کم ہوئیں تو انہیں بستر پر لٹا دیا گیا، لیکن وہ بار بار ہذیانی کیفیت میں ایک ہی جملہ دہراتی رہیں، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ جملے سن کر سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوا، یہ وہ کون ہے؟ کون نہیں چھوڑے گا؟ کون معاف نہیں کرے گا؟ میں سوچتی رہی کہ کیا یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی اور بات ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ صبح ہوئی تو سب لوگ تھکے ہارے بیٹھے تھے، ساس خاموش تھیں، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب وحشت باقی کی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ نند آہستہ سے میرے قریب آ کر بولی، بھابھی آپ ڈریں نہیں، امی کو کبھی کبھی ایسے دورے پڑتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ایسے دورے؟ مگر کیوں؟
وہ مسکرا کر بات بدل گئی، چھوڑیں، آپ نہیں ہیں، آپ کو ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب ساس آدھی رات کو چیخ رہی تھیں۔ وہ لمحہ مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی کے پردے کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو سب سے چھپایا گیا ہے۔ شوہر نے اگلے دن صرف اتنا کہا، امی کی طبیعت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا ہے مگر کچھ خاص وجہ نہیں ملتی۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ میری آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کوئی بوجھ جو ان کے دل پر ہے، کوئی سایہ جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ ان دنوں کے بعد میں نے ساس کو کئی بار رات کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی سر پکڑ کر روتی رہتی، کبھی خود سے باتیں کرتی، کبھی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتی۔ ان کے یہ مناظر مجھے اندر ہی اندر ہلا کر رکھ دیتے۔ یہ وہ عورت تھی جو دن میں مجھے حقیر سمجھتی، تانے دیتی، مگر رات کو خود کسی انجانی سزا کے شکنجے میں جکڑی نظر آتی۔ اس وقت تو مجھے بس اتنا اندازہ ہوا کہ یہ سب کوئی عام بات نہیں، یہ قدرت کی پکڑ ہے، ایک ایسی پکڑ جس سے بچنا ممکن نہیں۔ مجھے تب بھی خبر نہیں کی کہ آنے والے دنوں میں یہ مکافات عمل کس شدت کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے۔ ساس کی وہ رات کی چیخیں اور دن میں عجیب کیفیت نے مجھے اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ میں بظاہر اپنے کاموں میں مصروف رہتی مگر دل ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا کہ آخر ان کی اس حالت کی اصل وجہ کیا ہے۔ ایک دن نندیں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر فوراً چپ ہو گئیں۔ اس لمحے میرے دل نے پکارا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ سامنے آ جائے گا، لیکن اللہ جانے میرے دل میں کیسی بے قراری کی کہ میں بار بار ان کی حرکات پر نظر رکھنے لگی۔ کبھی وہ نیم بے ہوشی میں خود سے باتیں کرتی، کبھی رات کے اندھیرے میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کانپنے لگتی۔ ان کی زبان سے اکثر ایک ہی جملہ نکلتا، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا کیا ہوگا؟ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح اترتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت محلے کی ایک بزرگ خاتون ہمارے گھر آئیں۔ وہ ساس کی پرانی واقف کی۔ ساس ان سے بات کرتے کرتے یکدم رونے لگیں اور کہا، باجی میں نے زندگی میں جو کچھ کیا اس کی سزا اب بھگت رہی ہوں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ بزرگ خاتون انہیں تسلی دیتی رہیں مگر ان کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے محلے کی عورتوں سے چپکے باتیں سنیں۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میری ساس نے اپنی جوانی میں کسی کو سکون سے جینے نہیں دیا، کسی کی بہو کو تانے دیے، کسی کے بیٹے کے رشتے خراب کروائے اور اپنی ہی رشتہ دار عورتوں پر جھوٹے الزام لگائے۔ ایک عورت تو یہاں تک کہہ گئی کہ تمہاری ساس نے اپنے شوہر کو بھی سکون نہیں دیا تھا، وہ اکثر روتے رہتے تھے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی کے بعد سے وہ مجھے کیوں اتنی نفرت سے دیکھتی ہیں۔ شاید یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ کسی نئی بہو کو خوش رہنے ہی نہ دیا جائے۔ ان کے وجود میں دوسروں کو دغ دینے کی عادت رچ بس گئی تھی اور اب وہی عادت ان کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو دل بہت بھاری تھا۔ آنکھوں کے سامنے ان کا دن کا غرور اور رات کی بے بسی گھومنے لگتی۔ ایک لمحے کو مجھے ان پر ترس آتا اور دوسرے لمحے دل کہتا کہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ کا نظام کتنا بے مثال ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو ستا کر بچ نکلے گا، لیکن وقت کے ساتھ سب حساب برابر ہو جاتا ہے۔ شوہر اب بھی یہی کہتے کہ امی کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ میں خاموش ہو جاتی لیکن دل میں سوال کرتا کہ کیا نرمی صرف مجھ سے مطلوب ہے؟ وہ نرمی کہاں تھی جب انہوں نے مجھے مارا تھا، جب وہ ہر وقت مجھے حقیر سمجھ کر ذلیل کرتی تھی؟ آہستہ آہستہ ساس کے راز سب کے سامنے کھلنے لگے۔ ان کی اپنی بہن ایک دن گھر آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری بیٹی کے رشتے پر جھوٹا داغ لگا کر اس کو بڑھاپے تک کنواری رکھا۔ آج وہ بیچاری اپنی تقدیر پر رو رہی ہے اور تمہارا انجام دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں لرز گئی۔ یہ وہ سچ تھا جو میرے کانوں کو چیر کر دل تک اتر گیا۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ساس کا یہ حال کسی بیماری یا وہم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا بوجھ ہے، وہ بوجھ جو اب ان کے کندھوں پر پہاڑ کی طرح آ گیا ہے۔ دن میں وہ مجھے اور دوسروں کو ستانے کی عادی تھیں مگر رات کو ان کے اعمال کی پکڑ انہیں نہیں چھوڑتی کہ وہی اعمال اب ان کے گلے کا پھندا اور دل کا خوف بن چکے کہ میں اب خاموشی سے ان سب مناظر کو دیکھتی رہی۔ دل میں سوچتی تھی کہ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی وہ عدالت ہے جہاں نہ کوئی وکیل ہے نہ کوئی گواہ، بس انسان کے اپنے اعمال اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساس کی حالت دن
بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پہل تو سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وقتی دورہ ہے یا پھر کسی ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی چیخیں اور ان کا رویہ اس قدر خوفناک ہو گیا کہ اب گھر کا ہر فرد ان سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ عورت جو کل تک سب کو ڈانٹتی کی، حکم چلاتی کی اور اپنی مرضی کے آگے کسی کو بولنے نہیں دیتی کی، آج خود اس حال میں کی کہ تنہا بیٹھی اپنے ہی سائے سے لرزتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ان کی آوازیں پورے گھر کو جگا دیتے، کبھی وہ ہذیانی کیفیت میں چلانے لگتی، کبھی ایسے لگتا جیسے کسی کو دھکے دے رہی ہوں۔ کئی بار تو میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں جا کر ہاتھ باندھ کر پڑگرانے لگتی، مجھے چھوڑ دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، معاف کر دو۔ ان کی یہ حالت میرے دل کو عجیب کیفیت میں ڈال دیتی، کبھی ترس آتا کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، کبھی دل کہتا کہ یہ وہی وقت ہے جب انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ جو بہو کبھی ساس کی جھڑکیوں اور تانوں سے دبک کر رہتی کہ آج وہ خاموش رہ کر سب دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر جو ہمیشہ ماں کی باتوں پر میرا یقین نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی ماں کے اس رویے سے تنگ آنے لگے تھے۔ وہ کئی بار کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے اور آہستہ آواز میں کہتے، امی کی حالت سمجھ سے باہر ہے، کبھی سوچتا ہوں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، کبھی لگتا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہی نہیں۔ میں ان کے چہرے پر الجھن دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ بیماری نہیں بلکہ وہی حساب ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ محلے والے بھی باتیں کرنے لگے تھے، جب بھی چیخنے کی آواز باہر جاتی تو اب یہ دن کوئی نہ کوئی عورت سرگوشی میں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ وہی عورت ہے جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بدنام کرتی تھی، اب دیکھو کس حال کو پہنچی ہے۔ میں ان باتوں کو سن کر حیرت میں ڈوب جاتی، واقعی وہ سب سچ تھا جو میں نے رفتہ رفتہ جانا تھا۔ ساس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، ان کے اپنے بچے بھی ان سے بدزن ہو گئے۔ نندیں جو کبھی ماں کی لاڈلی تھیں اب ان کے پاس بیٹھنے سے کتراتے، دیور بھی انہیں دیکھ کر بیزاری سے منہ موڑ لیتے۔ وہ سب جنہیں وہ اپنی زبان اور غرور کے نشتر مارتی رہی تھیں اب سب کے سب ان کے حال سے کنارہ کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی رہا کہ ان کی چیخیں سن کر کوئی ان کے کمرے میں جانے کو تیار نہ ہوتا، بس میں ہی کی جو ان کے قریب جاتی، چاہے دل چاہتا یا نہ چاہتا۔ میں نے کئی بار انہیں اکیلے روتے ہوئے پایا، ان کی آنکھوں میں خوف اور پچھتاوے کی جھلک واضح ہوتی۔ ایک دن وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کسی کو خوش نہیں جینے دیا، اب میرا حال دیکھو، کوئی میرے پاس نہیں آتا۔ ان کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ عورت جو مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے میں فخر محسوس کرتی کہ آج اپنے ہی اعمال کی سزا بھگت رہی تھی۔ شوہر بھی رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگے، وہ اب مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ شاید انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کی ماں کی تلفیاں بے وجہ نہیں بلکہ پرانی عادت ہیں۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھ کر بولے، تم نے بہت صبر کیا ہے، میں جانتا ہوں، اگر تم چاہو تو اپنے میکے جا سکتی ہو، مگر تمہارے صبر کی وجہ سے ہی میں آج تمہیں پہچان پایا ہوں۔ ان کی یہ بات میرے لیے سکون کا باعث بنی۔ ساس کی زندگی اب ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ کبھی خود سے باتیں کرتی، کبھی ہاتھ جوڑ کر کسی ان دیکھے وجود سے معافی مانگتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے ان کے گناہوں کے بوجھ نے ان کی روح کو دبوچ لیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ انسان دنیا میں چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، ظلم کر کے بچ نہیں سکتا۔ مکافات عمل کبھی نہ کبھی آ کر انسان کو جکڑ ہی لیتا ہے۔ میں رات کو ان کی سسکیوں اور چیخوں کو سنتی اور اپنے رب کے حضور سر جھکا دیتی، دل کہتا، یا اللہ تو کتنا منصف ہے، انسان تیرے انصاف سے بھاگ نہیں سکتا۔ میرے اندر کا دب بھی کسی حد تک ہلکا ہونے لگا تھا، اب میں اپنی آنکھوں سے انصاف ہوتا دکھ رہی تھی۔ ساس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، ان کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں میں بس پچھتاوے کی دھن باقی رہ گئی تھی۔ یہ منظر میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ وقت کی گردش کبھی کسی کو چھوڑتی نہیں۔ میری زندگی کے دن اب جیسے ایک عجیب دھن میں لپٹے رہنے لگے تھے۔ ہر صبح میری آنکھ کھلتی تو دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا، جیسے کوئی سایہ ہر وقت میرے پیچھے لگا ہو۔ ساس کی مار اور تانے اب جسم سے زیادہ روح پر نقش ہونے لگے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو کسی کے سامنے نہیں کھول پاتی کہ شوہر میرے پاس بیٹھتے بھی تو ان کے کان ساس کی باتوں سے بھرے ہوتے اور وہ بس مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہی اس پر یقین نہ کرے۔ ایک رات مجھے ہلکی ہلکی بخار کی سی کیفیت ہونے لگی۔ میں نے سوچا شوہر کو بتا دوں، مگر پھر دل نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی سمجھیں گے کہ میں کوئی بہانہ بنا رہی ہوں، اس لیے خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر جب کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو صاف سنائی دیا کہ باہر سے کوئی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں۔
मैं उठकर कमरे के दरवाजे तक गई तो देखा सास आंगन में अकेली खड़ी आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ बड़बड़ा रही हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ और घबराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं डर कर वापस पलट आई और सोचती रही कि आखिर वो इस वक्त रात के अंधेरे में क्या कर रही थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त सास का रंग बदला हुआ था, आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरा जर्द लग रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा हो, मगर दिन गुजरने के साथ साथ ये बात सबको वाजे नजर आने लगी। वो बिला वजह चिड़चिड़ी हो जाती, कभी कभी खो जाती, जैसे किसी अनजाने खौफ ने उन्हें घेर रखा हो। मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे पूछूं, मगर मेरी हैसियत ही क्या थी कि मैं इनसे कुछ सवाल करती। एक शाम जब शौहर घर लौटे तो मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, क्या आपने महसूस किया कि अम्मा कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हैं? वो चौंके और फौरन सख्त लहजे में बोले, तुम्हें तो हर वक्त शक करने की आदत है। अम्मा के बारे में फजूल बातें मत किया करो। उनके ये अल्फाज मेरे दिल पर तेर की तरह लगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी देखूं या महसूस करूं अपनी जबान बंद रखूंगी, मगर हालात जैसे मुझे खुद अपने सामने सच्चाई लाने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक रात फिर अचानक सास के कमरे से एक चीखने की आवाज आई। सब भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा वो बिस्तर पर तड़प रही थीं। उनके होठों से बस यही अल्फाज निकल रहे थे, बचाओ, कोई मेरा गला घूंट रहा है, मुझे छोड़ दो। हम सब ने उन्हें संभाला मगर इनकी हालत गैर होती जा रही थी। शौहर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ये जहनी दबाव की अलामात हैं, उन्हें सुकून की ज़रूरत है। मगर मैं जानती थी कि ये सब किसी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि कोई ऐसी हकीकत है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं। एक दिन जब वो तन्हा बैठी थी तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ देखा और फौरन नजरें झुका ले। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा अगर मैंने कभी आपको तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दें। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो पड़े और कहने लगे, नहीं बेटी, कसूर मेरा है। मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं बल्कि दुश्मन समझा। अब मुझे समझ आ गया है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उन लम्हों में मुझे लगा जैसे वक्त ने अपना फैसला सुना दिया हो। सास की कमजोरी, उनका खौफ और इनकी टूटी हुई आवाज मेरे सामने की, और मैं जो हमेशा इनके जुल्म का शिकार रही आज इनके सामने मजबूत खड़ी थी। सास के दिन रात अब बेकजियत में गुजरने लगे। वो ना सुकून से सो पाते ना चैन से जाग पाते, हर वक्त किसी अनजानी गिरफ्त में रहती। मैंने कोशिश की कि इनका साथ दूं, उनके लिए दुआ करूं, मगर मकाफात अमल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो दिन बदन कमजोर होती गईं। ये सब देखकर मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक मिला कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, इसके अमाल ही इसके अंजाम का फैसला करते हैं। जो दूसरों को रुलाता है एक दिन खुद भी रोता है, और जो दूसरों को अजियत देता है वही अजियत लौट कर उसकी अपनी जिंदगी को जकड़ लेती है। और एक दिन अपनी इसी तकलीफ और अजियत के दौरान अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी। सबके सामने कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए रखा, मुझे अपनी हर अजियत के लिए माफ़ कर दे। शायद इस तरह मेरी अजियत कम हो जाए, इस तरह मुझे सुकून मिल जाए। अब तो एक एक लम्हा तकलीफ में गुजार कर मैं जैसे बेहाल हो गई हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने ये कहते हुए रू कर मेरे आगे जब अपने हाथ जोड़ दिए तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखती रह गई और इनके बंधे हुए हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, अम्मा आप मेरी माँ हैं, अगर आपने मुझे कुछ कह भी दिया है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना ही इस बात का बुरा लगा है। आप बस अपना ख्याल रखें और अपनी बीमारी को शिकस्त दें, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर जैसे एक इत्मीनान सा फैल गया। उन्होंने मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहने लगी, जीती रहो, सदा सहागन रहो, अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशी दिखाए, बहुत खुश रहो, खूब फलो फूलो। अम्मा ने बहुत दिल से दुआएं दें। इन दुआओं का असर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मुतमाइन होकर आहिस्ता आवाज में कहा, आमीन, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। और अल्लाह से अम्मा की सेहत याबी की दुआएं भी मांगें। लेकिन यही सच है कि मकाफात अमल से कोई नहीं बच सकता। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।